اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حرص و ہوس کے متعلق بتایا ہے کہ انسانوں کی غالب ترین اکثریت مال کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، دولت جمع کرنے پہ۔ حالانکہ اس مال نے ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن اس مال نے فنا ہونا ہے۔ اس مال کی ہوس میں انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے، قبروں تک، یعنی صورت میں آئے گا انسان قبروں تک چلے گئے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان کو اس فانی دنیا کا علم اس وقت ہوگا جب وہ دوزخ کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ دوزخ کو مسلمان بھی دیکھے گا، کافر بھی دیکھے گا، پل صراط دوزخ کے اوپر ہوگا، اس سے گزرنا ہوگا۔ انسان کو اس فانی دنیا کا علم، اس کی حقیقت اس کے سامنے اس وقت واضح ہوگی جب وہ دوزخ کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ اس وقت وہ دنیا کو بھول جائے گا۔ ظاہری بات ہے جب دوزخ کو دیکھے گا تو دنیا تو یاد ہی نہیں رہے گی، لیکن اس سے اس دنیا کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ تھا اس صورت کا خلاصہ۔ اب ہم انشاءاللہ اس صورت کو شروع کرتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو رات کو 1000 آیات پڑھ کر سوئے، ان کی تلاوت کرے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ 1000 آیات، یعنی قرآن کی ٹوٹل 65 یا 6600 آیات ہیں تقریباً۔ صحابہ کرام نے کہا 1000 آیات یا رسول اللہ کون پڑھ سکتا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس سورت کی تلاوت کی اور پھر فرمایا کہ یہ سورت 1000 آیات کے برابر ہے۔ 8 آیات اگر آپ رات کو پڑھ کر سوئیں گے تو آپ کو 1000 آیات کا ثواب ملے گا، اور قرآن کے ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہیں۔ ایک لفظ سے مراد پورا ایک فقرہ نہیں ہے، ایک لفظ صرف۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے الف لام میم، یہ 3 لفظ ہیں اور آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، تو 30 نیکیاں ملیں گی، ایک لفظ پہ 10 نیکیاں، ٹوٹل 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، آیت نمبر 1۔ لوگوں تم کو مال کی بہت طلب نے، مال کی محبت نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یعنی قبروں میں پہنچ گئے۔ سب سے پہلے اس صورت کو سمجھنے کے لیے، تاکہ جب ہم اس کا آگے مطالعہ کریں اور ساری ڈسکشن جو ہماری یہ ہے سمجھنے کے لیے، آپ تکاثر کے لفظ پر اس کو سمجھیں اور اس پر ذرا دھیان دیں۔ تکاثر سے مراد زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنا، اور مال و دولت کی کثرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا کہ میرے پاس فلاں سے زیادہ مال آ جائے، فلاں شخص سے زیادہ مال آ جائے، اور مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے فخر و غرور کرنا، تکبر میں آ جانا۔ اور تکبر کی ڈیفینیشن صحیح مسلم میں ہے کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات سے انحراف کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے، جس میں بہت زیادہ کثرت پائی جاتی ہو، یعنی ایک چیز کو بڑھ کر پوری کوشش، اپنی ساری خواہشات، اپنی ساری تگ و دو ایک چیز کے پیچھے لگا دینا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے آپ کو غافل کر لینا، یہ تکاثر کے معنی میں یہ چند چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور ایک دن قیامت کے دن یہ ساری چیزوں کا حساب انسان کو اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا۔ اب ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم نے کھا لیا اور کھا کر زائل کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم نے پہن کر بوسیدہ کر دیا۔ ہم کوئی نیا سوٹ سلواتے ہیں اور پرانا کر کے پھر نیا سلواتے ہیں۔ تیسری چیز، تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ 3۔ اس کے علاوہ جو بھی مال ہے وہ تو تمہارے وارثوں کا مال ہے، تمہارے مرنے کے بعد وہ اس پہ قبضہ کر لیں گے۔
مال و دولت، جائیداد، یہ ساری چیزیں انسان کی آپ اگر فکر دیکھیں، غور و فکر کریں اس بات پہ کہ انسان کا مال صرف 3 چیزیں ہی ہیں، جو وہ کھا لیتا ہے، جو وہ پہن کر وہ سیدھا کر دیتا ہے، یا وہ اللہ کے راستے میں بیچ دیتا ہے، بس باقی سارا اس کے وارثوں کا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ مال کی محبت کس طرح انسان کے ذہن سے نکالنے کے لیے سورہ توبہ کے اندر